تمام انبیاء کی یہ پوری کی پوری انٹری سے پہلے یہ سارے آسمان شیطان اور جن اور فرشتے آپس میں انہیبٹ کر رہے تھے، لڑائیاں چل رہی تھیں، اور ابلیس سمجھ رہا تھا کہ یہ سارا نظام اس کو مل جائے گا، ہی از دا آل ان آل. اور آدم علیہ السلام نے نبی ہونے کی پہلی ڈیکلریشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ یہ میں نے بنا دیا ہے خلیفہ. جیسے ہی خلیفہ ڈکلیئر ہوا، فرشتوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو حکم بجا لایا جو آپ نے کہا، بس وہی. اس ابلیس کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ سارا کچھ اتنی محنتیں میں نے کی ہیں تو یہ خلیفہ تو اس کو بنا دیے. اسی وقت اپنی اوقات پہ آ گیا. اسی وقت اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں تو اس کو نہیں سجدہ کر رہا. اور جیسے ہی اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے بارہا الگ الگ جگہوں پہ کہا کہ کیا اس کے دل میں کیا بیماری جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ کی تفصیل بتاؤں گا. بہرحال اب جن جگہوں کے اوپر یہ میٹرکس ہے ان جگہوں پہ آپ نے انبیاء کی پلیسمنٹ کرنی ضروری ہے، آپ کو یہ ایکسس دینا ضروری ہے. سو خالی اس جہان میں نہیں میرا نبی، یہ ان جہانوں میں بھی رحمہ ہے کہ جن جہانوں کا ہمیں نہیں پتا. میک شیور یو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے نبیوں کو. ان آسمانوں میں باقی کے انبیاء سے ملاقاتیں اسی انفراسٹرکچر کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بتائی ہمیں معراج کی رات کو، کہ یہ سارا کے سارے معاملات ابھی ادھر پیرل طریقے سے نبیوں کو جو ایکسس ملتے ہیں ہر جہان میں، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو اپنے نبی کی پہچان کرنے میں ایک اینگل بہت زبردست طریقے سے پتہ چلے، آسان طریقے سے پتہ چلے کہ ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے عام انسانوں کی کہ ہم کمپیئر بھی کریں اپنے آپ کو کسی نبی سے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو میٹرکس، جو ذمہ داریاں جن جگہوں پہ جن چیزوں کی ذمہ داریاں ان کو ملی ہوئی ہوتی. یہ قرآن صاف دلیل دے رہا ہے اس بات کی. ہم لوگ اتنے چھوٹے سے دماغ کے اندر، چھوٹی سی نالج کے اندر پھنس گئے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کھینچ کے لاتے ہیں کہ میری میٹرکس میں ہی سارا کچھ ہوگا، بس اس کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نبیوں کی کہانی، نبیوں کی ذمہ داری، نبیوں کے اوپر کائنات کے مطالب بھی کچھ اور ہوتے. اور یہ نبی کو نعوذ باللہ نیچا کرنے کی بات ہے کہ میں بس اس کو اپنی سائیکالوجی سے کھینچ کے لے کے آؤں اور میری نفسیات میں میرا کوئی نبی پورا اترے گا تو وہ نبی ہے، نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. یہ بیسک ٹیکٹیکل ایرر ہے، رکی مسٹیک، بچوں والی غلطی ہے جو ہر بڑا بابا بھی اور انکل اور آنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے، تو نبی اسلام نے ایسے کیوں کہہ دیا، یا کسی بھی نبی نے ایسی سنت کیوں پوری کر دی جو کہ یہاں ہمارے اوپر پوری نہیں اتر رہی. ان کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ کائنات کا سٹرکچر کیا ہے، پوری کی پوری بال گیم چل کیا رہی ہے. Let me just pause here. میری بیٹری کا نا ایشو شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے، وہ مل گیا مجھے، پاز کر دی جائے. Just a little summary so that you can understand. Prophets and messengers، رسول اور نبی، پوری کائنات کے اوپر رسول اور نبی ہوتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہمارے تھرو ہی ایکسپلین ہوگا، حالانکہ ہمیں جانا پڑے گا، اپنی سوچ کو بڑھانا پڑے گا کہ ہم اس عہدے کو سمجھ سکیں جس عہدے پہ فائز ہوئے ہیں. یہ 1,24,000 وہ فوج ہے اللہ کی کہ جو اپنے اس آدم علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے بھی ایک خاص 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی تھیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری میٹرکس کے اندر سب سے افیکٹو فوج بنا کے بتائی کہ یہ وہ فوج پہ پہنچیں گے کہ تم دونوں مخلوقات مل بھی جاؤ نا تو وہ لیول نہیں اچیو کر سکتے جو میری یہ والی فوج اچیو کرے گی. کون سا؟ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا. وہ ذمہ داری، وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی کہ ہم نے یہ امانت سب کو دینے کی کوشش کی، سب نے انکار کر دیا. انسان نے کہا کہ ہم پوری کریں گے، اور یہ ہم جیسے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی پہنچ گئے ادھر. یہ وہ 1,24,000 ہیں جنہوں نے وہ امانت پوری کر کے دکھائی.
یہ وہ ہر جگہ پہ ہر وقت ایک ایک معاملے کے اندر ایک ایک سیکنڈ کے اندر یہاں پہ بھی، اور نبی علیہ السلام کس طریقے سے اسی دنیا میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا جب سیرت شروع ہوگی تو، جنوں کے جہان کے اندر بھی کس طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں. اور صحابی نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا تو جنوں کی ایک جماعت آ گئی، دیکھی ہے انہوں نے، اور نبی اسلام نے ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور صحابی سے کہا کہ آپ نے اس لکیر سے ادھر نہیں آنا، میں ابھی جا رہا ہوں ادھر، اور تم مجھے دیکھو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اجل ہو رہا ہوں، میرے پیچھے مت آ جانا، کیونکہ اگر تم میرے پیچھے آ گئے اور تم بھی انٹر ہو گئے ادھر تو قیامت تک تم مجھے ڈھونڈتے رہو گے، ملوں گا نہیں میں. یہ وہ ریلم ہے کہ جس میں تم نہیں انٹر ہو سکتے، یہ صرف کیپیبلٹی ہے کہ جس ریلم میں صرف نبی جا سکتے. یہ نبیوں کی میٹرکس کچھ اور ہے، وہ کسی اور کائنات کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو، کیونکہ یہ سب کائنات آپس میں کنیکٹڈ ہے، ساری جہان آپس میں کنیکٹڈ ہے. آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا اب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اچانک دجال نے آ جانا ہے، جیسے ہی دجال نے آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی دجال نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے، آف کورس بیچ میں کچھ اور بھی واقعات ہیں، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. تو بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر تلوار چلائے، دجال کو اچانک کیا ہونا ہے؟ پگھلنا شروع ہونا ہے. انسان تو نہیں پگھلتے ہوتے، یہ پگھلنے والا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ان جہانوں کی داستانیں ہیں جو کہ ہمارے اس چھوٹے سے پلانٹ کے لاز کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تھوڑا سا دماغ کھولنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے. تب میں آؤں گا آپ کو باقی کے انبیاء پہ، اور پھر انبیاؤں کے سردار پہ بتاؤں گا کہ وہ نبیوں کو سردار کیوں ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کن جہانوں میں کیا کیا عہدہ سنبھالا انہوں نے. اور پھر پتہ چلے گا مقام محمود کیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے پیک آف دا پیک، تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کی پیک. یہ ہے وہ عہدہ جس کے اوپر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام کر کے دکھا دیے. تب کہیں پتہ چلے گا کہ نبی کو دیکھنا کیسے. آپ عام انسان کے عام دماغ کے لیول کے اوپر ریلیٹ کرنا بند کر دیں اپنے نبی علیہ السلام کو، تب کہیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہمارے سے بات کرنے اللہ دنیا میں بھیج دی، ہماری لائف کے اندر وہ رہے، ہماری لائف کے اندر وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وہی سردی گرمی، وہی دنیا کے معاملات، وہی ذمہ داریاں جو ہم نے بانٹا کہ وہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ ہستی اگر کر رہی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے. یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اپنے نبی اسلام کی ولادت سے ہم یہ کہانی شروع کریں گے. پہلے ہم اس معاملے کو پوری طریقے سے سمجھ لیں. سو لیٹ می جسٹ ٹیک 10 minutes only, ٹائم کے اوپر 10 minutes کے I'm gonna take the questions only relevant to today's episode. Okay, 10 minutes only.